بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ کورونا کے اس طوفان نے قوم کو ہلا کر رکھ دیا، وزیر اعظم نریندر مودی۔ کراچی میں کورونا کی سب سے خطرناک قسم سامنے آ گئی۔ انڈیا میں آکسیجن کی بھیک مانگنے والوں کا رش، اسکائی نیوز کی رپورٹ۔ ملک میں 100 سال بھی توڑ پھوڑ سے یورپ میں توہین رسالت ختم نہیں ہوگی، وزیر اعظم عمران خان۔ جسٹس فائز کی نظر ثانی درخواست منظور، FBR کی کارروائی اور رپورٹ کالعدم۔ اگر میں رمضان میں مر جاؤں تو مجھے جلانا مت بلکہ دفنا دینا، ایک ہندو خاتون۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک میں کورونا کی دوسری لہر کے دوران روزانہ لاکھوں کی تعداد میں نئے کیسز آنے پر کہا ہے کہ اس طوفان نے قوم کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ انڈین وزیر اعظم نے ریڈیو خطاب میں کہا کہ کورونا کی پہلی لہر سے کامیابی سے نمٹنے کے بعد ہمارے حوصلے بلند تھے، لیکن اس طوفان نے قوم کو ہلا دیا۔ نریندر مودی نے شہریوں سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی ہے۔ انڈیا میں گزشتہ 4 دنوں میں یومیہ 3 لاکھ سے زائد کورونا کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ صحت کے حکام کے مطابق گزشتہ روز 3.5 لاکھ کے لگ بھگ مثبت کیس رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ 2767 اموات ہوئی ہیں۔ 1.30 ارب آبادی کے ملک میں کورونا کی وبا تیزی سے پھیلی ہے۔ انڈیا میں حکومت پر کورونا سے نمٹنے کے لیے تیار نہ ہونے پر سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ یومیہ کیسز کی تعداد بڑھنے، ہسپتالوں میں آکسیجن کی شدید قلت اور دیگر طبی سہولیات کی فراہمی میں ناکامی پر سوشل میڈیا پر صارفین بھارتی جنتا پارٹی کی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مودی سرکار نے اپنی نااہلی کی وجہ سے ہندوستانی صحت کا نظام مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ یہ نااہل حکومت بھارتی شہریوں کو مارنے پر تلی ہوئی ہے۔ صرف انتخابات کی ہی اہمیت ہے، شہریوں کی نہیں۔ کراچی میں کورونا کی سب سے خطرناک قسم کے 2 کیسز سامنے آئے ہیں۔ کورونا کی تصدیق نارتھ کراچی کے رہائشی ذیشان شیخ میں ہوئی ہے۔ ذیشان شیخ نامی شہری کورونا کی سب سے خطرناک قسم پائی گئی ہے۔ مذکورہ کورونا سب سے تیزی سے پھیلنے والا ورژن ہے اور یہ کورونا برطانیہ اور انڈیا سے مماثلت رکھتا ہے۔ مذکورہ شخص کو گھر میں 2 ہفتوں کے لیے قرنطینہ کر دیا گیا ہے، جبکہ اطراف کے علاقوں میں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ 1.30 ارب آبادی کے ملک میں کورونا کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے۔ دارالحکومت دہلی میں صورتحال انتہائی ابتر ہے۔ وزیر اعلیٰ نے دہلی میں 1 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن میں توسیع کا اعلان کیا ہے، جو اب 3 مئی تک جاری رہے گا۔ اسکائی نیوز کے مطابق انڈیا میں فٹ پاتھوں پر باڈیز اور بیمار افراد موجود ہیں۔ آکسیجن کے لیے بھیک مانگنے کے مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آکسیجن کی تلاش کورونا بحران کی ایک بھیانک شکل اختیار کر گئی ہے۔ کورونا کی دوسری لہر کے دوران لوگ خود کو بے بس محسوس کر رہے ہیں۔ وہاں لوگ چیخ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ انڈیا کے دارالحکومت نئی دہلی کے مشرق میں ایک گردوارے کے باہر ایک تنگ سڑک پر درجنوں گاڑیاں پھنسی ہوئی کھڑی تھیں۔ گاڑیاں بیمار یا مرنے کے قریب لوگوں سے بھری ہوئی تھیں جو آکسیجن کے حصول کے لیے بے قرار تھے۔ یقینی طور پر ان میں سے تقریباً بیشتر افراد کو تربیت یافتہ پروفیشنل افراد سے علاج کے لیے ہاسپٹل میں ہونا چاہیے تھا۔ اسکائی نیوز کا کہنا تھا کہ یہ لوگ ہاسپٹل جانے کی بجائے سڑک پر ہی ایک سکھ چیریٹی کی طرف سے فراہم کردہ آکسیجن لینے پر مجبور تھے۔ بیشتر لوگ گاڑیوں کی سیٹ پر لیٹے تھے اور کچھ رکشے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ پہلے سے ہی بے ہوش تھے، جبکہ کچھ کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ وہاں موجود گاڑیوں کی ونڈو سے ٹیوب لٹکی ہوئی تھی جنہیں آکسیجن کے بڑے ٹینک سے لگایا گیا تھا، جو لوگوں کے لیے لائف لائن تھیں۔
اسکائی نیوز کی رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ جگہ کسی ہاسپٹل یا سرکاری طور پر آکسیجن فراہم کرنے والے ادارے کی نہیں بلکہ ایک چیریٹی کی تھی جس کا انتظام سکھ خالصہ ہیلپ انٹرنیشنل چیریٹی چلا رہی تھی۔ اس کے بانی گرپریت سنگھ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ حکومت کیا کر رہی ہے، اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں کر سکتے۔ گاڑیاں بیمار یا مرنے کے قریب لوگوں سے بھری ہوئی تھی جو آکسیجن کے حصول کے لیے بے قرار تھے۔ اسکائی نیوز کے نامہ نگار نے بتایا کہ وہاں موجود صدیقی احمد اپنے 32 سالہ بیٹے کے لیے آکسیجن کی بھیک مانگ رہا تھا۔ والدہ نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کے بیٹے کو ہر جگہ سے انکار کیا گیا، کسی نے مدد نہیں کی۔ اسی جگہ ہم نے ایک نوجوان کو ایک دم چلاتے ہوئے دیکھا، اس سے پہلے کہ اس کے بھائی کی مدد کی جاتی وہ مر چکا تھا۔ سامنے موجود ڈرائیور نے، جو حیرت زدہ لگ رہا تھا، اس نے کہا کہ وہ اب ہم میں نہیں رہا۔ یہ منظر خود ہی چونکا دینے والا تھا، لیکن یہ ایک منظر نہیں ہے جو اس بڑے اور گنجان آبادی والے ملک میں کئی مرتبہ دیکھا جا چکا ہے، اور اس کے رکنے کا کوئی نشان دکھائی نہیں دے رہا۔ اسکائی نیوز کا کہنا تھا کہ امریکہ انڈیا کو فوری طور پر ویکسین بنانے کا سامان، ٹیسٹ کرنے کی سہولیات اور حفاظتی سامان فراہم کرے گا تاکہ ملک کورونا کی بگڑتی صورتحال سے مقابلہ کر سکے۔ امریکہ کے علاوہ وہ مغربی ممالک جنہوں نے انڈیا کی کورونا سے لڑائی میں مدد کا وعدہ کیا ہے، ان میں برطانیہ، فرانس، کینیڈا اور جرمنی شامل ہیں۔ انڈیا میں ہسپتالوں میں جگہ کی قلت، آکسیجن اور دوائیوں کی عدم دستیابی ہے، جبکہ مریضوں کے لواحقین سوشل میڈیا پر مدد کی درخواست بھیج رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک میں 100 سال بھی توڑ پھوڑ سے یورپ میں توہین رسالت ختم نہیں ہوگی۔ فرانس میں توہین رسالت پر ایک جماعت نے حکومت کی کن پٹی پر بندوق رکھ کر کہا کہ فرانسیسی سفیر کو واپس بھیجو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر ہر مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کو روکنے کے 2 طریقے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایک طریقہ TLP کا ہے کہ ملک پر دھاوا بول کر مظاہرے اور توڑ پھوڑ کر کے حکومت پر سفیر کو نکالنے کے لیے دباؤ ڈالو، لیکن کیا اس سے یورپ اور فرانس میں توہین رسالت رک جائے گی؟ میں لکھ کر دیتا ہوں کہ 100 سال بھی ایسا کرتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ آزادی اظہار رائے کے نام پر توہین رسالت کے واقعات اور بڑھیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں بھی توہین رسالت پر تکلیف ہوتی ہے اور ہمارا مقصد ایک ہی ہے، تاہم اسے ختم کرنے کے لیے میرا اور میری حکومت کا طریقہ دوسرا ہے، اور میرا ہی طریقہ کامیاب ہوگا۔ ہم دنیا کے تمام مسلمان ممالک کے سربراہان کو اکٹھا کر کے بات چیت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم عالم اسلام کو اکٹھا کریں گے اور مل کر ایک متفقہ لاہ عمل لے کر یورپ جائیں گے، اور آزادی اظہار کے نام پر 1.25 ارب مسلمانوں کو تکلیف نہیں دے سکتے، جس طرح آپ یہودیوں کو تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہولوکاسٹ پر کوئی منفی بات نہیں کی جا سکتی جس پر یورپی ممالک میں قید کی سزا ہے۔ تو کیا ہم 50 مسلمان ممالک مل کر یورپ پر پریشر نہیں ڈال سکتے؟ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آزادی اظہار رائے ضرور استعمال کریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کی جا سکتی، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم سب آپ کا تجارتی بائیکاٹ کر دیں گے۔ اس طریقے سے فرق پڑے گا اور ہم کامیاب ہوں گے۔ میری حکومت اس راستے پر لگی ہوئی ہے۔ اپنے 5 سال پورا ہونے سے پہلے قوم کو خوشخبری دوں گا کہ ان ممالک میں ہمارا پیغام پہنچ چکا ہے، اور پھر کبھی وہاں توہین رسالت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ایک چھوٹا سا طبقہ ملک کا خون چوس رہا ہے اور سارے وسائل پر قابض ہے۔ ان کے لیے اور عام لوگوں کے لیے الگ الگ قانون ہے، ان کی ڈیلز NRO پر ہوتی ہے۔ انہوں نے لندن کے ان مہنگے ترین علاقوں میں محلات لیے ہوئے ہیں جہاں برطانیہ کا وزیر اعظم بھی گھر نہیں خرید سکتا۔ ان کے بچوں کے لیے انگلش میڈیم سکولز اور عہدے ہیں، جبکہ باقی عوام کے لیے اردو میڈیم سکول۔ افسوس ہے کہ کسی نے عثمان بزدار کے 2.5 سال کی کارکردگی اور اس سے پہلے بالی ووڈ کے اداکار شہباز شریف جو بوٹ پہن کر پانی میں کھڑا ہوتا تھا
اس کے 2.5 سال کا موازنہ نہیں کیا۔ سابق بالی ووڈ اداکار شہباز شریف نے اربوں روپے تشہیری مہم پر خرچ کیے، میڈیا کو رشوت دی، لندن کے مہنگے علاقوں میں انہوں نے محلات لیے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو کہتے ہیں کہ پیسہ لے کر آؤ، لیکن اپنا پیسہ باہر لے گئے ہیں۔ رائے ون میں ترقی عوام کے پیسے سے کی گئی، تخت لاہور والوں نے اپنا پیسہ باہر رکھا اور رائے ون میں عوام کے پیسے سے کام کروائے۔ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کی نظر ثانی درخواستیں منظور کر لی ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے خلاف ہونے والی FBR کی کارروائی، تحقیقات اور رپورٹ کالعدم قرار دے دی گئی ہے۔ وفاقی حکومت کے وکیل ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں عدالتی فیصلے پر عمل درآمد ہو چکا ہے۔ عمل درآمد کے بعد فیصلہ واپس نہیں لیا جا سکتا اور آرٹیکل 211 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی چیلنج نہیں ہو سکتی۔ عامر رحمان نے کہا کہ سپریم کورٹ کے 3 سوالات ہی سارے کیس کی بنیاد ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ جواب دیں تو تنازعہ حل ہو سکتا ہے۔ اس پر جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ کیا مجھے ٹیکس کمشنر نے طلب کر رکھا ہے جس پر گفتگو ہو رہی ہے؟ کیا عدالت انکم ٹیکس آفیسر ہے؟ لگتا ہے کہ پنجابی میں سمجھانا پڑے گا۔ اس پر جسٹس منظور ملک نے ان سے کہا کہ قاضی صاحب، آپ کو بھی اردو اور انگلش میں کئی بار سمجھا چکا ہوں، اب لگتا ہے کہ آپ کو بھی پنجابی میں ہی سمجھانا پڑے گا۔ قاضی صاحب مہربانی کریں اور بیٹھ جائیں۔ عامر رحمان نے دلائل دیے کہ عدلیہ کی آزادی ججز کے احتساب سے منسلک ہے۔ ایک جج کے اہل خانہ کی آف شور جائیدادوں کا کیس سامنے آیا ہے، جس پر جسٹس فائز عیسیٰ نے پھر مداخلت کی، جس پر جسٹس منظور ملک نے پھر ٹوکا کہ قاضی صاحب، کیا حکومتی وکیل آپ سے لکھوایا کریں کہ کیا دلائل دینے ہیں کیا نہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ عدالت کو ایک لطیفہ سنانا چاہتا ہوں، جس پر جسٹس منظور ملک نے انہیں سختی سے روکا اور بیٹھ جانے کو کہا۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ میرا میڈیا ٹرائل کل سے دوبارہ شروع ہو چکا ہے، ہمارے بیوی اور بچے حاضر ہیں، ریٹائرڈ جرنیل کو چھیڑیں گے تو شمالی علاقہ جات کی سیر کروائی جائے گی۔ 7 ججز نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ قابل احتساب ہیں۔ سپریم کورٹ نے کیس کا مختصر فیصلہ سناتے ہوئے جسٹس فائز عیسیٰ کی نظر ثانی درخواست منظور کر لی، جس کے نتیجے میں سپریم کورٹ کے حکم کے تناظر میں ہونے والی FBR کی کارروائی، تحقیقات اور رپورٹ کالعدم قرار دے دی گئی۔ بھارت میں کورونا کی تباہ کاریاں عروج پر ہیں۔ کل تک سرکار جو بھارتی مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتی تھی، اب مسلمانوں سے نماز میں دعائیں کرنے کا کہتے دکھائی دے رہی ہیں۔ اب چونکہ رمضان کا ماہ چل رہا ہے اور ہر کوئی اللہ کی عبادت کرنے میں مصروف عمل ہے، رمضان کے تقدس کا خیال صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ بھارت سے ایک خبر سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے۔ بھارتی ریاست پونا کے علاقے اندر نگر کی رہائشی چھگن بائی نے مرنے سے قبل اپنی بیٹی سے ایسی خواہش کی تھی، جس کو سن کر بھارتی بھی حیران رہ گئے۔ بھارتی خاتون چھگن بائی نے اپنی بیٹی لکشمی سے کہا تھا کہ بیٹی، اگر میں رمضان کے مہینے میں مر جاؤں تو مجھے جلانا نہیں بلکہ دفنا دینا، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ اس ماہ خدا بندوں پر بہت مہربان ہوتا ہے۔ مجھے میری بیماری نے زندگی بھر سکون لینے نہیں دیا، میں چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد مجھے سکون مل سکے۔ اس کی بیٹی لکشمی بتاتی ہے کہ ماں کو بہت تکلیف تھی اور گھر میں ان کا علاج ہو رہا تھا، مگر اچانک ان کی تکلیف بڑھ گئی اور شیوا جی نگر کے جمبو ہاسپٹل لے جاتے وقت راستے میں ہی ماں کی سانسیں اکھڑ گئیں۔ موت کا سرٹیفکیٹ بننے کے بعد پروٹوکول کے مطابق آخری رسومات ادا کرنا تھی۔ اس کے بعد ہم نے اپنی والدہ کو مسلمان کمیونٹی کی مدد سے قبرستان لے کر گئے اور انہیں ان کی آخری خواہش کے مطابق دفنا دیا گیا۔ بیٹی لکشمی نے یہ بھی بتایا کہ میری ماں ہمیشہ سے مسلمان پڑوسیوں کے ساتھ مل بانٹ کر رہی تھی اور ہمارے قریبی محلے دار جو مسلمان ہیں وہ ہمارے ہر مشکل وقت میں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔